خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 10واں، 11واں اور 12واں باب۔ اس وقت خداوند نے مجھ سے کہا کہ پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 اور لوہیں تراش لے اور میرے پاس پہاڑ پر آ جا، اور ایک چوبی صندوق بھی بنا لے، اور جو باتیں پہلی لوہوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا لکھی تھیں، وہی میں ان لوہوں پر بھی لکھ دوں گا، پھر تو ان کو اس صندوق میں دھر دینا۔ سو میں نے کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں تراش لیں، اور ان دونوں لوہوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جو 10 حکم خداوند نے مجمع کے دن پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے تم کو دیے تھے، انہی کو پہلی تحریر کے مطابق اس نے ان لوہوں پر لکھ دیا۔ پھر ان کو خداوند نے میرے سپرد کیا۔ تب میں پہاڑ سے لوٹ کر نیچے آیا اور ان لوہوں کو اس صندوق میں جو میں نے بنایا تھا دھر دیا، اور خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے مجھے دیا تھا وہ وہیں رکھی ہوئی ہیں۔ پھر بنی اسرائیل بیروت بنی یوکان سے روانہ ہو کر موسیرا میں آئے، وہیں ہارون نے رحلت کی اور دفن بھی ہوا، اور اس کا بیٹا الیعازر کہانت کے منصب پر مقرر ہو کر اس کی جگہ خدمت کرنے لگا۔ وہاں سے وہ جد جودا کو اور جد جودا سے یوتبات کو چلے۔ اس ملک میں پانی کی ندیاں ہیں۔ اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلہ کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے، جیسا آج تک ہوتا ہے۔ اسی لیے لاوی کو کوئی حصہ یا میراث اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملی، کیونکہ خداوند اس کی میراث ہے، جیسا خود خداوند تیرے خدا نے اس سے کہا ہے۔ اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر ٹھہرا رہا، اور اس دفعہ بھی خداوند نے میری سنی اور نہ چاہا کہ تجھ کو ہلاک کرے۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ اور ان لوگوں کے آگے روانہ ہو، تاکہ یہ اس ملک پر جا کر قبضہ کر لیں جسے ان کو دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی۔ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے، تاکہ تیری خیر ہو۔ دیکھ، آسمان اور آسمانوں کا آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔ تو بھی خداوند نے تیرے باپ دادا سے خوش ہو کر ان سے محبت کی، اور ان کے بعد ان کی اولاد کو یعنی تم کو سب قوموں میں سے برگزیدہ کیا، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو، کیونکہ خداوند تمہارا خدا الہوں کا الہ، خداوندوں کا خداوند ہے۔ وہ بزرگوار اور قادر اور محب خدا ہے، جو روح رعایت نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے۔ وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے، اور پردیسی سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا دیتا ہے۔ سو تم پردیسیوں سے محبت رکھنا، کیونکہ تم بھی ملک مصر میں پردیسی تھے۔ تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا، اور اسی کے نام کی قسم کھانا، وہی تیری حمد کا سزاوار ہے، اور وہی تیرا خدا ہے جس نے تیرے لیے وہ بڑے اور ہولناک کام کیے جن کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تیرے باپ دادا جب مصر میں گئے تو 70 آدمی تھے، پر اب خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اس کی شرع اور آئین اور احکام اور فرمانوں پر سدا عمل کرنا، اور تم آج کے دن خوب سمجھ لو، کیونکہ میں تمہارے بال بچوں سے کلام نہیں کر رہا ہوں، جن کو نہ تو معلوم ہے اور نہ انہوں نے دیکھا کہ خداوند تمہارے خدا کی تنبیہ اور اس کی عظمت
اور زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے کیا کیا ہوا، اور مصر کے بیچ مصر کے بادشاہ فرعون اور اس کے ملک کے لوگوں کو کیسے کیسے نشان اور کیسی کرامات دکھائیں، اور اس نے مصر کے لشکر اور ان کے گھوڑوں اور رتھوں کا کیا حال کیا، اور کیسے اس نے بحر کلزم کے پانی میں ان کو غرق کیا جب وہ تمہارا پیچھا کر رہے تھے، اور خداوند نے ان کو کیسا ہلاک کیا کہ آج کے دن تک وہ نابود ہیں، اور تمہارے اس جگہ پہنچنے تک اس نے بیابان میں تم سے کیا کیا کیا، اور داتن اور ابیرام کا جو الیاب بن روبن کے بیٹے تھے کیا حال بنایا کہ سب اسرائیلیوں کے سامنے زمین نے اپنا منہ پسار کر ان کو اور ان کے گھرانوں اور خیموں اور ہر ذی نفس کو جو ان کے ساتھ تھا نگل لیا۔ پر خداوند کے ان سب بڑے بڑے کاموں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے ان سب حکموں کو جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں تم ماننا، تاکہ تم مضبوط ہو کر اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جا رہے ہو پہنچ جاؤ، اور اس پر قبضہ بھی کر لو، اور اس ملک میں تمہاری عمر دراز ہو جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جسے تمہارے باپ دادا اور ان کی اولاد کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی، کیونکہ جس ملک پر تو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے وہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو۔ وہاں تو بیج بو کر اسے سبزی کے باغ کی طرح پاؤں سے نالیاں بنا کر سینچتا تھا، لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے، اور بارش کے پانی سے سیراب ہوا کرتا ہے۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو، تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا مینہ برساؤں گا، تاکہ تو اپنا غلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے، اور میں تیرے چوپایوں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا۔ سو تم خبردار رہنا، تا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکہ کھائیں اور تم بہک کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو، اور خداوند کا غضب تم پر بھڑکے اور وہ آسمان کو بند کر دے تاکہ مینہ نہ برسے اور زمین میں کچھ پیداوار نہ ہو، اور تم اس اچھے ملک سے جو خداوند تم کو دیتا ہے جلد فنا ہو جاؤ۔ اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا، اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان ہی کا ذکر کیا کرنا، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا، تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خداوند نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی۔ کیونکہ اگر تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں جاں فشانی سے مانو اور ان پر عمل کرو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس سے لپٹے رہو، تو خداوند ان سب قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا، اور تم ان قوموں پر جو تم سے بڑی اور زور آور ہیں قابض ہوگے۔ جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی، یعنی بیابان اور لبنان سے اور دریائے فرات سے مغرب کے سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی، اور کوئی شخص وہاں تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا روب اور خوف اس تمام ملک میں جہاں کہیں تمہارے قدم پڑیں پیدا کر دے گا، جیسا اس نے تم سے کہا ہے۔ دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے
تم اب تک واقف نہیں، اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو جا رہا ہے پہنچا دے، تو کوئی گرزیم پر سے برکت اور کوئی ابال پر سے لعنت سنانا۔ وہ دونوں پہاڑ یردن پار مغرب کی طرف ان کنانیوں کے ملک میں واقع ہیں جو جلجال کے مقابل مورا کے بلوتوں کے قریب میدان میں رہتے ہیں، اور تم یردن پار اسی لیے جانے کو ہو کہ اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے قبضہ کرو، اور تم اس پر قبضہ کرو گے بھی اور اسی میں بسو گے۔ سو تم احتیاط کر کے ان سب آئین اور احکام پر عمل کرنا جن کو میں آج تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب تک تم دنیا میں زندہ رہو، تم احتیاط کر کے انہی آئین اور احکام پر اس ملک میں عمل کرنا جسے خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو دیا ہے تاکہ تو اس پر قبضہ کرے۔ وہاں تم ضرور ان سب جگہوں کو نیست و نابود کر دینا جہاں جہاں وہ قومیں جن کے تم وارث ہوگے اونچے اونچے پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھیں، تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کو توڑ ڈالنا اور ان کی یسیرتوں کو آگ لگا دینا اور ان کے دیوتاؤں کی کھدی ہوئی مورتوں کو کاٹ کر گرا دینا اور اس جگہ سے ان کے نام تک کو مٹا ڈالنا۔ پر خداوند اپنے خدا سے ایسا نہ کرنا، بلکہ جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا تمہارے سب قبیلوں میں سے چن لے تاکہ وہاں اپنا نام قائم کرے، تم اس کے اسی مسکن کے طالب ہو کر وہاں جایا کرنا، اور وہیں تم اپنی سوکھنی قربانیوں اور ذبیحوں اور دے یکیوں اور اٹھانے کی قربانیوں اور اپنی منتوں کی چیزوں اور اپنی رضا کی قربانیوں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو گزراننا، اور وہیں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور اپنے گھرانوں سمیت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی بھی کرنا، جس میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو برکت بخشی ہو۔ اور جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں، ایسے تم وہاں نہ کرنا، کیونکہ تم اب تک اس آرام گاہ اور میراث کی جگہ تک جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے نہیں پہنچے ہو۔ لیکن جب تم یردن پار جا کر اس ملک میں جس کا مالک خداوند تمہارا خدا تم کو بناتا ہے بس جاؤ، اور وہ تمہارے سب دشمنوں کی طرف سے جو گردا گرد ہیں تم کو راحت دے اور تم امن سے رہنے لگو، تو وہاں جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چن لے، وہیں تم یہ سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں لے جایا کرنا، یعنی اپنی سوکھنی قربانیاں اور اپنے ذبیحے اور اپنی دے یکیاں اور اپنے ہاتھ کے اٹھائے ہوئے ہدیے اور اپنی خاص نظر کی چیزیں جن کی منت تم نے خداوند کے لیے مانی ہو، اور وہیں تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر رہتا ہو اور جس کا کوئی حصہ یا میراث تمہارے ساتھ نہیں، سب کے سب مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا، اور تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہیں اپنی سوکھنی قربانی چڑھائے، بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداوند تیرے کسی قبیلہ میں چن لے تو اپنی سوکھنی قربانیاں گزراننا، اور وہیں سب کچھ جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کرنا۔ پر گوشت کو تو اپنے سب پھاٹکوں کے اندر اپنے دل کی رغبت اور خداوند اپنے خدا کی دی ہوئی برکت کے موافق ذبح کر کے کھا سکے گا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے کھا سکیں گے، جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں، لیکن تم خون کو بالکل نہ کھانا، بلکہ تو اسے پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا، اور تو اپنے پھاٹکوں کے اندر اپنے غلہ اور مے اور تیل کی دے یکیاں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹے اور اپنی منت مانی ہوئی چیزیں اور رضا کی قربانیاں اور اپنے ہاتھ کی اٹھائی ہوئی قربانیاں کبھی نہ کھانا، بلکہ تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، ان چیزوں کو خداوند اپنے خدا کے حضور اس جگہ کھانا جسے خداوند تیرا خدا چن لے، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی منانا، اور خبردار
جب تک تو اپنے ملک میں جیتا رہے لاویوں کو چھوڑ نہ دینا، جب خداوند تیرا خدا اس وعدہ کے مطابق جو اس نے تجھ سے کیا ہے تیری سرحد کو بڑھائے اور تیرا جی گوشت کھانے کو کرے اور تو کہنے لگے کہ میں تو گوشت کھاؤں گا، تو جیسا تیرا جی چاہے گوشت کھا سکتا ہے۔ اور اگر وہ جگہ جسے خداوند تیرے خدا نے اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنا ہو تیرے مکان سے بہت دور ہو، تو اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے جن کو خداوند نے تجھ کو دیا ہے کسی کو ذبح کر لینا، اور جیسا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے تو اس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا، جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی تو اسے کھانا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے یکساں کھا سکیں گے، فقط اتنی احتیاط ضرور رکھنا کہ تو خون کو نہ کھانا، کیونکہ خون ہی تو جان ہے۔ سو تو گوشت کے ساتھ جان کو ہرگز نہ کھانا، تو اس کو کھانا مت، بلکہ اسے پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا، تو اسے نہ کھانا، تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے تیرا اور تیرے ساتھ تیری اولاد کا بھی بھلا ہو۔ پر اپنی مقدس اشیاء کو جو تیرے پاس ہوں اور اپنی منتوں کی چیزوں کو اسی جگہ لے جانا جسے خداوند چن لے، اور وہیں اپنی سوکھنی قربانیوں کا گوشت اور خون دونوں خداوند اپنے خدا کے مذبح پر چڑھانا، اور خداوند تیرے خدا ہی کے مذبح پر تیرے ذبیحوں کا خون انڈیلا جائے، مگر ان کا گوشت تو کھانا۔ ان سب باتوں کو جن کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں غور سے سن لے، تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند تیرے خدا کی نظر میں اچھا اور ٹھیک ہے تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو۔ جب خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان قوموں کو اس جگہ جہاں تو ان کا وارث ہونے کو جا رہا ہے کاٹ ڈالے، اور تو ان کا وارث ہو کر ان کے ملک میں بس جائے، تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیرے آگے سے نابود ہو جائیں تو اس پھندے میں پھنس جائے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ یہ قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں، میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں۔ جس جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔